اللہ جل شانہ نے جب سے دنیا بنائی ہے، دنیا کا ایک نظام قائم کیا ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ ایک انسان آ رہا ہے تو ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے، اور یہ نظام ایسا ہے کہ اس نظام کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مسلم مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا میں لوگ زندہ بھی ہو رہے ہیں، دنیا میں لوگ مر بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالی شانہ نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی کھیتی بنایا۔ مرنے کو تو انسان مرتا ہی ہے، لیکن صحیح معنی میں موت وہ ہے کہ جس موت پر انسان کی آخرت بن جائے۔ اللہ جل شانہ نے دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ انسان اپنی کھیتی میں جو بوئے گا، انسان اپنی کھیتی میں جو بوئے گا اسی کو کاٹے گا۔ اگر کانٹے دار درختوں کو بویا ہے تو پھلوں کی امید نہ رکھے، اگر ببل کے درخت کو بویا ہے تو انسان سیب کی امید نہ رکھے۔ جو بوئے گا اسی کو کاٹنے والا ہے، یہ ایک مسلم ضابطہ ہے، اور اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کھیت میں ہم نے جو لگایا ہے وہی نتیجتاً ہمیں مل رہا ہے، تو کاٹنا بھی اسی کھیت کو ہے، اور جب اسی کھیت کو کاٹنا ہے تو دنیا آخرت سے جدا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا خود آخرت میں داخل ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو ایک عظیم الشان کھیت دیا ہے۔ ایک تو دنیا کا کھیت ہے جس کے پیچھے آج انسان مرا جا رہا ہے، اور جہاں زمینوں کے بھاؤ سن رہا ہے وہاں اور بھی زیادہ دنیا میں فتنے کھڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین اپنا سونا اگلے گی اور اندر سے سونا نکلے گا، تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ اندر کا تو جب نکلے گا، اللہ نے ابھی زمین کے اوپر سے ہی سونا نکالنا شروع کر دیا ہے، اور یہ انسان اس سونے کے پیچھے اس وقت مرا جا رہا ہے۔ اپنے آبا و اجداد کے وہ جمع کردہ ڈھیلے اور اپنے بڑوں کی وہ حفاظت کی ہوئی زمینیں آج کا یہ لال چپٹیوں میں اڑا کر کے اسے عیش و عشرت کر رہا ہے، اور اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزار رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ سونا جو زمین کے اندر سے نکلنے والا ہے، لیکن ایک موجودہ سونا جو اللہ زمین کے اوپر سے دے رہا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب بحرین سے مال آیا، رات میں آیا تھا وہ مال، صحابہ کو راتوں رات پتہ چل گیا، تو حضرات صحابہ فجر کی نماز میں اپنے محلوں کی مسجد کو چھوڑ کر مسجد نبوی میں آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ مسجد نبوی بھر چکی ہے۔ آپ مسکرائے، ہنسے، اور سمجھ گئے کہ وہ جو دولت آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے سارے صحابہ جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم اسی لیے آئے ہو۔ حضرات صحابہ نے کوئی تکلف نہیں فرمایا۔ آج کل تو بڑے تکلفات کی دنیا، تکلفات نہیں منافقت کی دنیا ہے۔ اپنا کہنا اور پرایا کہنا آج مشکل ہو چکا ہے۔ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے آپ نہیں بتا سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بیٹھنے والا خود آپ کو جیل کے پیچھے دھکیلنے کی ترکیبیں کر رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہ کر کھانے والا ہمیں پیچھے سے خنجر مار رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ دنیا نفاق سے اس وقت بھری ہوئی ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں دو جملے ارشاد فرمائے تھے۔ فرمایا
نبی کے زمانے میں ہدیہ تھا اور آج کے زمانے میں رشوت ہے، نبی کے زمانے میں محبت تھی اور آج کے زمانے میں منافقت ہے۔ صحابہ اپنے نبی سے بہت بے تکلف، کوئی تکلف نہیں فرمایا کہ نہیں حضرت ہم تو آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ آج کل تو بزرگوں کے پاس اپنے کام کے لیے جائیں گے تو کام دھیرے سے رکھیں گے، پہلے تو کہیں گے ملاقات کے لیے آئے ہوئے، ذرا آپ کی زیارت ہو جائیں، ذرا آپ کا دیدار ہو جائیں، اس کے لیے آئے ہیں، اور پھر آہستہ سے اپنا مقصد وہاں پر رکھیں گے۔ حضرات صحابہ بڑے بے تکلف تھے، زندگی صحابہ کی اتنی سادہ تھی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جی اسی مال کے لیے آئے ہیں ہم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب کہ اس کا ایک ایک پیسہ تقسیم نہ کر دوں۔ لیکن آپ کا جملہ ارشاد کیا ہوا ہمارے دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے میری امت پر شرک کا خطرہ نہیں ہے، میری امت مشرک نہیں بنے گی، میری امت شرک نہیں کرے گی، مجھے اپنی امت پر شرک کا خطرہ نہیں، لیکن مجھے میری امت پر میری امت پر خطرہ یہ ہے کہ میری امت کے پاس مال بہت ہو جائے گا۔ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پھر میری امت کمپٹیشن پر اتر آئے گی، مقابلے پر اتر آئے گی، جیسے اگلی قومیں پیسوں کی بنیاد پر مقابلے پر اتری تھی۔ پھر اللہ میری امت کو ایسے ہلاک کرے گا جیسے اگلی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا تھا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی آج ہم سب پر صادق آ رہی ہے۔ امت شرک نہیں کر رہی ہے، اور یہ امت شرک میں جانے والی بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ اس میں سے ہر مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے لیکن مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہ مومن کا عقیدہ ہے کہ مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے لیکن مشرک نہیں ہو سکتا ہے۔ شرک کا خوف نہیں ہے اس امت پر، سب سے بڑا خوف اس امت پر یہ ہے کہ اس امت کے پاس مال بہت زیادہ ہو جائے گا، اور پھر مال کی کثرت کی بنیاد پر اور مال کی زیادتی کی بنیاد پر یہ امت ایک دوسرے کے مقابلے پر اتر آئے گی، ایک دوسرے کی کمپیئر میں اتر آئے گی، ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کرنے لگے گی، پھر حق تعالی شان ہو اس امت کو ہلاک کرے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ اللہ نے ہماری ہواؤں کو اکھاڑ دیا، ہماری طاقتوں کو ختم کر دیا، ہماری قوتوں کو ختم کر دیا۔ سارے لوگ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، سارے لوگ ہمیں ڈرا رہے ہیں، سارے لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ساری دنیا ہمیں ڈرانے کے اوپر آئی ہوئی ہے، لیکن مومن کوئی ایک اپنی زبان کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ان مسائل کی بنیاد پر ہماری قوتوں کو، ہماری طاقتوں کو سلب کر لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم میں ہماری زندگیوں سے بڑی شکایتیں ہیں۔ اس مالک کو، اس خالق کو، اس پالنہار کو، اس پیدا کرنے والے کو ہماری زندگیوں سے بڑی شکایت ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شکایت کرتے ہوئے قرآن کریم میں یوں کہہ رہا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ فرمایا دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، دوڑنے لگے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی راکھ کی قسم، اگر لوہا لگا ہو اور لوہا پتھر سے ٹکرائے اڑنے والی آگ کی قسم۔ اللہ گھوڑوں کی قسم پہ قسم کھاتا جا رہا ہے، اور اخیر میں بڑی تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود۔ ان حرف مشبہ بالفعل لے آیا، جملہ اسمیہ لے آیا، لکنود میں لام تاکید کا لے آیا، کنود مبالغہ کا صیغہ لے آیا۔ اگر اس کا ترجمہ ہم کریں تو مفسرین نے اس کا ترجمہ فرمایا بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ کی یہ شکایت کسی ایک زمانے سے نہیں ہے، اللہ کی یہ شکایت ہر دور سے ہے۔ 1432 میں جینے والے مسلمانوں، اللہ کی یہ شکایت ہم سے بھی ہے، اللہ کی یہ شکایت 1300 میں جینے والوں سے بھی تھی، اس لیے کہ جب قرآن قیامت تک کا ہے تو قرآن کی شکایتیں بھی قیامت تک رہے گی۔ علامہ راضی رحمت اللہ علیہ
بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ اس آیت پر ایک سوال قائم کرتے ہیں کہ اللہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، دنیا میں انسان سے افضل اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ آپ تعجب کریں گے کہ مسجود ملائکہ ہی سے بنایا، یعنی تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، مسجود ملائکہ بنایا ہے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب یہ سجدہ کیسا تھا؟ عام مفسرین تو لکھتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تعظیم کا معنی جیسے ہمارا سلام، اس دور میں اگلی شریعتوں میں عزت کے خاطر، احترام کے خاطر، تعظیم کے خاطر اس طرح پر سجدہ کرنے کی اجازت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں مل رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور والدہ اور آپ کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ وہی تعظیمی سجدہ تھا، یہ سجدہ وہی سلام والا سجدہ تھا، نہ یہ کہ عبادت والا سجدہ۔ اللہ نے عبادت کا سجدہ کسی امت میں جائز نہیں قرار دیا۔ عبادت کا سجدہ صرف اللہ ہی کو ہوگا، اللہ کے علاوہ عبادت کا سجدہ کسی کو نہیں ہو سکتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے عبادت کا سجدہ اپنی ذات کے لیے رکھا ہے۔ علامہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی مخلوقوں کو اللہ نے گردن جھکا کر کھانے کا حکم دیا، اور انسان کو یہ کہا کہ تیری گردن جھکا کر تو نہیں کھائے گا، نوالا اٹھا کر کے کھائے گا۔ چرندوں کو دیکھ لو چونچ مار کر کھا رہے ہیں، جانوروں کو دیکھ لو گردن جھکا کر کھا رہے ہیں، سب کو گردن جھکا کر کھانے کا حکم دیا، لیکن انسان کو یہ کہا کہ تیری گردن نہیں جھک سکتی ہے، تو نوالا اٹھا کر کھائے گا، اس لیے کہ اگر تیری گردن جھک سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھک سکتی ہے، کسی اور کے سامنے تیری گردن نہیں جھک سکتی۔ کسی شریعت میں عبادت کا سجدہ تو آیا ہی نہیں، ہاں تعظیم کا سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں تعظیم کے سجدے کو بھی منع کر دیا۔ اس لیے منع کیا کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، اور اب اس نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی دین نہیں، صرف دین محمدی چلے گا، شریعت محمدی چلے گی، سنت محمدی چلے گی، کتاب محمدی چلے گی۔ اب اس کے بعد کوئی ذلی نبی بھی نہیں آ سکتا، کوئی پرتوی نبی بھی نہیں آ سکتا، کوئی عکس نبی بھی نہیں آ سکتا، کوئی نائب بھی نہیں آ سکتا، اس میں سے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ مسیلمۃ الکذاب آ سکتا ہے، نہ مسیلمۃ الپنجاب آ سکتا ہے۔ یہ دونوں کے دونوں جھوٹے ہیں، اور قیامت تک جتنے نبی پیدا ہوتے رہیں گے اور دعویٰ کرتے رہیں گے، یہ سب جھوٹے ہیں، اور سب سے اخیر میں سب سے بڑا دجال جو خدائیت کا دعویٰ کرے گا، یہ سب چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، اخیر میں سب سے بڑا دجال آنے والا ہے۔ یہ آخری کتاب، آخری شریعت۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اللہ نے کسی بھی امت کو علماء سے نہیں جوڑا، اللہ نے کسی امت کو اولیاء سے نہیں جوڑا، لیکن اس امت کو اللہ نے اولیاء سے بھی جوڑا اور علماء سے بھی جوڑا۔ قرآن کریم سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اے میرے بندے تو مجھ سے دعا کر۔ ہر نماز میں اللہ ہر رکعت میں ہم سے دعا کروا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ سیدھا راستہ اللہ کون سا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب بھی بات واضح نہیں ہوئی، کن پر تیرا انعام ہوا؟ اللہ دوسری جگہ اس کی تفسیر کر رہا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کہتا ہے میں نے جن پر انعام فرمایا، وہ انبیاء، وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ صالحین، وہ علماء امت، وہ اولیاء امت، میں نے ان لوگوں پر اپنا انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے کو تم مجھ سے مانگو۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے،
صدیقیت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. صدیق اب بھی دنیا میں باقی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابو بکر صدیق آخری صدیق ہو گئے. ابو بکر صدیق امام الصدیق ہے، سید الصدیق ہے، ورنہ مقام صدیقیت تو ابھی دنیا میں باقی ہے. مقام شہدائیت دنیا میں باقی ہے. مقام صالحیت دنیا میں باقی ہے. اللہ نے اس امت کو علماء سے بھی جوڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نبی کے بعد اب کوئی نبی تو آنے والا ہے نہیں. یہ امت بہت دور تک چلنے والی ہے، نہ معلوم کتنی چلے گی. کسی نے لکھ دیا 500 سال چلے گی، ختم ہو گئے 500 سال. کسی نے لکھ دیا 1000 سال چلے گی. علامہ سیوطی لکھ رہے ہیں کہ یہ امت 1000 سال چلے گی. ختم ہو گئے وہ ایام بھی. علامہ انور شاہ صاحب کی تحقیق یہ تھی کہ یہ بہت تو 1500 سال چلے گی. 1432 میں تو ہم پہنچ چکے ہیں. 1500 کو اب کچھ دور نہیں ہے. 1500 بھی پورے ہو جائیں گے. آثار ابھی کچھ اس امت کے ختم ہونے کے لگتے نہیں ہیں. ابھی تو بڑے حالات ہیں، بڑے پاپر بیلنے ہیں، بڑے مصائب ہیں، بڑے فتنے ہیں. اس کے بعد جا کر کے عیسیٰ کا نزول ہے، اور اس کے بعد جا کر کے مہدی کی آمد ہے، اور ایک طویل داستانیں ہیں. اس کے بعد جا کر کے اس امت کا ختم ہونا ہے. اس کے بعد بھی ایک لمبی داستان ہے کہ کعبۃ اللہ کو گرایا جائے گا اور مدینے پر حملہ ہوگا اور پوری دنیا کفر سے بھرے گی اور لا الہ الا اللہ کا جملہ دنیا سے ختم ہوگا جو دنیا کی روح ہے. تو اب جب روح ہی نہیں رہی تو اللہ اس کائنات کو ختم کرنے والا ہے. لیکن اس کے لیے تو بہت لمبی عمر ہے. کتنی چلے گی یہ امت کچھ پتہ نہیں. آخر اگر یہ امت راستہ بھٹک جائے تو نبی تو ہے نہیں، صحیح راستہ یہ کس سے معلوم کرے گی؟ اس لیے اللہ نے اس امت کو علماء سے جوڑا. اللہ نے اس امت کو اولیاء سے جوڑا. اللہ نے اس امت کو صلحاء سے جوڑا. اللہ نے اس امت کو شہداء سے جوڑا. اللہ نے اس امت کو صدیقیت سے جوڑا اور یہ کہا کہ ان لوگوں کو دیکھ کر میرے نبی کے راستے کو معلوم کر لینا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو، اے لوگوں تم مجھے دیکھ لو، ایک دور آئے گا میں نہیں ہوں گا، لوگ میری شریعت کو تمہیں دیکھ کر اپنائیں گے. اور صحابہ کو یوں کہا کہ پھر صحابہ اپنے تابعین کو یوں کہنے لگے، اے لوگوں تم ہم کو دیکھ لو، ہم نہیں ہوں گے تو پچھلے آنے والے تبع تابعی تمہیں دیکھ کر ہماری شریعت کو پہچانیں گے. معلوم یہ ہوتا ہے اللہ نے کسی امت کو علماء امت سے، اولیاء امت سے، شہداء امت سے، صالحین امت سے نہیں جوڑا، لیکن اس امت کو اس بنیاد پر جوڑا ہے تاکہ یہ امت اپنے اکابر سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے علماء سے، اپنے اولیاء سے اپنے دین کے راستے کو معلوم کرتی رہے. اور پھر اللہ نے اس امت کے اولیاء کو، اس امت کے علماء کو وہ فراست اور وہ ذہانت عطا فرمائی کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کو کھول کر امت کے سامنے پیش کیا. قیامت تک کے مسائل حل ہوئے اور حل کرتے چلے جائیں گے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جلیل القدر، حضرات علماء اس بات کو خوب سنے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جلیل القدر 4 اماموں میں کا ایک امام ہے. تقوی اور تقدس کا عالم یہ ہے کہ امام شافعی استاد محترم ہے اور امام شافعی نے خواب دیکھا. حضرت اللہ کے نبی خواب میں تشریف لائے اور فرمایا تیرے احمد کو کہہ دے کہ تجھ پر بڑے حالات آنے والے ہیں، امتحان ہونے والا ہے، لیکن یہ بھی بتا دینا کہ احمد امتحان میں کامیاب ہو جائے گا. امام شافعی نے خواب بتانے کے لیے خادم کو بھیجا. حضرت مصر میں رہتے تھے امام شافعی، احمد بغداد میں رہتے تھے. خادم کو بھیجا. خادم جب واپس آیا تو امام شافعی فرماتے اطلاع دیا ہے؟ فرمایا جی. فرمایا جب تم نے بشارت سنائی کہ تم کامیاب ہوں گے اپنے اس امتحان میں تو اس بشارت پر تمہیں کچھ دیا؟ خوشی پر کچھ دینا چاہیے. کوئی بشارت کی خبر لے کر آئے تو کچھ دینا چاہیے. حدیث شریف سے ثابت ہے. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی اور اطلاع لے کر ایک صحابی پہنچے، کعب فرماتے میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے اوپر کا پیراہن نکال کر کے دے دیا. تو خوشی کے موقع پر کچھ ہدیہ کرنا چاہیے. فرمایا تمہیں کچھ دیا؟ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا جی حضرت، اپنا پیراہن نکال کر مجھ کو ہدیے میں دیا. امام شافعی استاد محترم ہے، فرماتے ہیں بیٹے یہ پیراہن 1 رات کے لیے مجھے دے دو، کل کو لے جانا.
پیراہن لے لیا امام احمد کا، رات میں پانی میں ڈال دیا، صبح کو وہ پانی امام شافعی نے پی لیا اور وہ پیراہن خادم کو دے دیا اور فرمایا احمد کا تقوی میرے قلب میں اتر گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ امام شافعی استاد ہے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ایک شاگرد ہے، لیکن احمد کا تقدس، یہ ضروری نہیں ہے کہ شاگرد کو اللہ مقام نہیں دے سکتا ہے۔ ابراہیم بلیاوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مائناز استاد شیخ الحدیث شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے خادم اور آپ کے شاگرد ہیں۔ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ابراہیم بلیاوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہے، لیکن شاگرد کو اللہ نے جب مقام عطا کیا تو ابراہیم بلیاوی شاہ وسیع اللہ صاحب سے بیعت ہوتے۔ استاد شاگرد سے بیعت ہو رہا ہے، استاد خادم سے بیعت ہو رہا ہے، لیکن شاگرد اور خادم کا عالم یہ ہے کہ جب ابراہیم بلیاوی استاد محترم الہ آباد پہنچتے تھے تو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب نیچے بیٹھ جاتے تھے اور حضرت کو اپنی گدی پر بٹھاتے تھے۔ فرمایا حضرت یہ تو آپ کی تواضع ہے کہ مجھ سے بیعت ہوئے، لیکن استاد تو آپ ہی ہیں، آپ کا مقام وہی رہے گا۔ یہ ہمارے بڑوں کا ادب، بڑوں کا مزاج، بڑوں کا ذوق اللہ کرے کہ آج کے نوجوانوں میں پیدا ہو جائے۔ حق تعالی شان ہو ہمارے جوانوں میں وہ زندگیاں عطا فرمائے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں کہہ رہا تھا کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس بار بار خدمت میں حاضر ہوتے تھے، حالانکہ زمانے کا امام ہے، لیکن جنید بغدادی کی خدمت میں بار بار حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جنید بغدادی سے سوال فرمایا کہ حضرت سوال یہ ہے کہ ہمیں جو نمازوں میں سہو ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو ہمیں تو اس لیے غلطی ہوتی ہے کہ ہماری نمازوں میں دنیا گھومتی ہے، کبھی بیوی یاد آ گئی، بچے یاد آ گئے، کاروبار یاد آ گیا، کھیتی یاد آ گئی، جھگڑا کر کے آئے ہیں وہ یاد آ رہا ہے، انکلیشور کی ساری مارکیٹ یاد آ رہی ہے، تو ہم تو چونکہ گھومتے ہیں تو دنیا ہمارے دماغوں میں گھومتی ہے، اس لیے ہمیں غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی تو سراسر اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، آپ کو نماز میں غلطی کیوں ہوئی؟ آپ نے کبھی 2 کی 3 پڑھائی ہے، آپ نے کبھی 3 کی 4 پڑھائی ہے، آپ نے کبھی 4 کی 5 پڑھائی ہے، آپ سے غلطی کیوں ہوئی؟ سید الطائفہ جنید بغدادی جواب دے رہے ہیں، فرمایا احمد سن لو، اللہ کے نبی سے غلطی ہوئی نہیں، اللہ نے غلطی کروائی ہے تاکہ امت کو سجدہ سہو کے مسائل معلوم ہو۔ اگر نبی کی پوری زندگی میں ایک بھی مرتبہ غلطی نہ ہوتی تو امت کو سہو کے مسائل کیسے معلوم ہوتے؟ امت پریکٹیکلی طور پر ان مسائل کو کیسے سمجھتی؟ امام احمد دوسرا سوال فرما رہے، فرمایا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں غلطی کچھ بھی کرو لیکن تلافی میں سجدہ، فاتحہ چھوڑو تو بھی سجدہ، التحیات چھوڑو تو بھی سجدہ، رکوع میں دیر ہو جائے تو بھی سجدہ، سجدے میں دیر ہو جائے تو بھی سجدہ، سورج چھوٹ جائے تو بھی سجدہ۔ مطلب یہ ہے کہ غلطی کچھ بھی ہو لیکن تلافی صرف سجدے سے ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ میں اپنی زبان میں اس کو یوں کہتا ہوں، تکے سیر بھاجی تکے سیر خواجہ، بدی چیز ویچائی تیا ایک بھاوے۔ یہ تو ایسا ہی مسئلہ ہو گیا کہ سب کے بدلے میں ایک ہی بس سجدہ کرو سجدہ کرو۔ اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ امام احمد فرماتے ہیں تلافی تو یوں ہونی چاہیے تھی کہ اگر الحمد شریف چھوٹی ہے تو دوسری رکعت میں 2 مرتبہ پڑھا دیتے، التحیات چھوٹ گئی ہے تو آخری قعدے میں 2 مرتبہ التحیات پڑھوا دیتے، سورج چھوٹ گئی ہے دوسری رکعت میں 2 مرتبہ پڑھوا دیتے۔ ایسا کیوں نہیں کیا بلکہ سب کی تلافی سجدہ سہو سے کرائی ہے؟ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جواب دے رہے ہیں اور عجیب جواب، فرمایا عزیزم احمد تم یہ تو بتاؤ کہ نماز میں غلطی کرواتا کون ہے؟ امام احمد نے خاموشی اختیار کی تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شیطان غلطی کرواتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے اپنی بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، دابی طرف، اور کہتا ہے اذکر قضا فلاں یاد کرو فلاں یاد کرو، دنیا بھر کی چیزیں یاد دلاتا ہے۔ فرمایا غلطی شیطان کراتا ہے،
اور اس لیے کراتا ہے کہ میں نے سجدہ نہیں کیا اللہ کے فرمان پر آدم کو تو میں جہنمی بنا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ تیری نماز کو برباد کر کے تجھے بھی جہنمی بناؤں۔ اس لیے شیطان ہماری نمازوں میں خیالات ڈالتا ہے، وساوس ڈالتا ہے، تخیلات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مردود تو سجدہ نہ کر کے میرا دربار کا راندہ بنا اور نکالا گیا، میں اپنے بندے کو اسی سجدے کے ذریعے سے مقبول بنا کر کے جنت میں بھیج دوں گا۔ اس لیے نماز کی طلب اس سجدے سے رکھی گئی کہ جس سجدے کو نہ کر کے تو جہنمی بنا ہے، میں اپنے بندے کو نماز کی تلاوی اسی سجدے سے کرا کر تجھے ناک رگڑتا کر دوں گا اور میرے بندے کی نماز قبول کر کے میں اسے جنت میں بھیج دوں گا۔ کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء، صلحاء، اولیاء اور شہداء پر وہ شریعت کو کھولا ہے۔ یہ تو ہم نے شریعت کو سمجھا نہیں، ہمیں تو قصوں میں، کہانیوں میں، وارتاؤں میں مزے آتے ہیں، اس لیے ہم چونکہ شریعت کے پاس گئے ہی نہیں ہیں تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ شریعت چیز کیا ہے، شریعت کی حقیقت کیا ہے۔ یہ شریعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا نبی جتنا بڑا ہے اس کا کلام بھی اتنا ہی وزنی ہے، اس کے کلام کا وزن بہت ہی زبردست ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب سوال قائم کیا، فرماتے ہیں سیوطی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے علوم سے مالا مال کیا تھا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اشکار رہا۔ سیوطی تو وہ آدمی ہے کہ رات میں سوتے سوتے کوئی مسئلہ یاد آ گیا بستر پر تو موم بتی جلائی، وضو کر کے بیٹھ گئے اور لکھنے بیٹھ گئے اور پوری رات لکھتے رہے کتاب تیار کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے والدین ایمان لائے یا نہیں لائے، صرف اس مسئلے کو رات میں جو بستر پر یاد آ گیا، حضرت نے قلم اٹھایا، صبح تک مسئلہ لکھتے رہے، یہاں تک کہ 100 صفحے کی کتاب ہو گئی۔ مسلمان اسی امت کا نام ہے یا آگے بھی کسی امت کا نام مسلمان تھا، یا اس امت کی خصوصیت ہے، رات کو بستر میں گئے اور یہ بات یاد آ گئی، حضرت بیٹھ گئے، موم بتی جلائی، قلم لے کر بیٹھے، فرمایا فجر کی اذان تک مسلمان اسی امت کا نام ہے، اللہ نے اور کسی کو مسلمان کا لقب نہیں دیا تھا۔ اس پر دلائل جمع کر کے 150 صفحے کی کتاب لکھ ڈالی۔ یہ اکابر ہیں ہمارے، یہ ہمارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کو اس طرح پر کھولا ہے۔ علامہ سیوطی کے یہ رسائل چھپ چکے ہیں، الرسائل العشریہ کے نام سے 10 وہ رسالے ہیں کہ ایک رات میں آپ نے وہ رسالہ لکھا اور پورے رسالے میں ایک مسئلہ، اسی ایک مسئلے پر آپ نے بحث فرمائی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات سوتے سوتے مجھے ایک سوال ہوا۔ سوال یہ ہوا کہ اللہ، اگلی امتوں میں تو سلسلہ نبوت جاری تھا، ایک کے بعد ایک نبی آ رہے تھے، اگر تو ان نبیوں کو مختصر عمر دے دیتا تو بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ پچھلا نبی آنے والا امت کی خرابی کو دور کر دیتا۔ بعض زمانے وہ گزرے ہیں کہ ایک وقت میں کئی انبیاء کرام، حضرت ابراہیم نبی، بیٹے اسحاق نبی، بیٹے اسماعیل نبی اور بھتیجے لوط بھی نبی، ایک وقت میں 4 نبی۔ وہاں تو سلسلہ نبوت جاری تھا، اگر امت میں کوئی خرابی پیدا ہوتی تو پچھلا نبی آ کر کے خرابی کو دور کر دیتا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان نبیوں کو لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی، کسی کو 300 سال، 400 سال، 500 سال، 900 سال، اور یہ آخری نبی محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین، اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن اس امت کو بہت تھوڑی، اس نبی کو بہت تھوڑی امت عمر عطا فرمائی، کل عمر 63 سال اور نبوت کی 23 سال۔ ضرورت تو اس امت کو، اس نبی کو تھی کہ اس نبی کو 200 سال کی عمر دے دیتے، 500 سال کی عمر دے دیتے، 1500 سال کی عمر دے دیتے اس نبی کو، تاکہ ہم بھی دیکھ لیتے، ددھال والے بھی صحابی بن جاتے، مقام صحابیت ہم کو بھی مل جاتا۔ جہاں ضرورت تھی لمبی عمر کی،
اس نبی کو تو دی نہیں لمبی عمر. یہ سوال ہوتا ہے باری تعالیٰ پر. فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل پر ایک جواب القا کیا, اور جواب بھی بڑا عجیب. فرمایا اللہ نے میرے قلب میں یہ بات ڈالی کہ اگلی امتوں پر اپنے دین اور شریعت کے باب میں مجھے بھروسہ نہیں تھا, اعتماد نہیں تھا, اس لیے میں نے اپنی شریعت کو نبیوں سے چلایا تھا, اور اس امت پر مجھے پورا اعتماد ہے. اس لیے میں نے اپنے نبی سے کہا کہ اے میرے محبوب, تم مختصر ٹھوس محنت کر کے چلے آؤ, تمہاری لادلی امت میری شریعت کو قیامت تک لے جائے گی. اللہ کو اس امت پر اعتماد ہے. میرے بھائیوں, اس اعتماد کو ضائع نہ کرو. آج میرا جوان موبائل کی دنیا میں اور انٹرنیٹ کی دنیا میں اتنا کھو چکا ہے کہ اس نے اس اعتماد کو چھوڑنے کے راستے اختیار کر لیے. اور یہی وجہ ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا نے دنیا سے ادب کو ختم کر دیا, رسپیکٹ ختم ہو گیا, تعظیم ختم ہو گئی. آج ہمارے پاس سارے رشتہ داروں کے لیے صرف انکل کا لفظ رہ گیا ہے, چاہے ماموں ہو, چچا ہو, یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہو, ایک انکل کا لفظ ہمارے پاس رہ گیا. جو تہذیب یورپ کی تھی, جو کلچر یورپ کا تھا, 200 سال کی محنت کے بعد اب مسلمان اس کلچر میں گھس چکا ہے, اور اب ان کو اطمینان ہو چکا ہے کہ یہ مسلمان اب نام ہی کا رہنے والا ہے, اس کے اندر کی روح اب ختم ہو جائے گی. جو محنتیں 200 سال سے چل رہی تھی, یہ محنتیں اب رنگ لا چکی ہے. ہمارا جوان موبائل کی دنیا میں ایسا گم ہو چکا کہ یہ اب اپنے ماں باپ کی تعلیم اور تعظیم اور تکریم سے بھی دور ہو چکا. ماں باپ کیا ہے اسے پتا نہیں, ماں باپ کا مقام کیا ہے اسے پتا نہیں. حالانکہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں. ایک آیت میں جب ماں باپ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اللہ پہلے اپنا بھی تذکرہ کر رہا ہے, اور اپنا تذکرہ 1 مرتبہ کیا, ماں باپ کا تذکرہ 5 مرتبہ کیا. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اے لوگوں میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. ایک بات اللہ کی ہو گئی. اب آگے والدین, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. نمبر 2, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ, دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں برے ہو جائیں ہوں بھی نہ کرنا. اف کا ترجمہ ہوں بھی نہ کرنا. دانت نہ مت, زور سے نہ بولنا. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ ہمارے آزادی ہندوستان کے اکابر میں سے, اصلاً پنجابی سکھ تھی. حضرت ایمان لائے, والدہ بہت پٹائی کرتی تھی, مارتے مارتے لکڑی ٹوٹ جاتی تو چپل نکال کر مارتی تھی. جب چپل نیچے گر جاتا تو چپل اٹھا کر اپنی ماں کو دیتے اور یوں کہتے, امی میں تیری بھی بغاوت نہیں کر سکتا ہوں, میں اس کی بھی بغاوت نہیں کر سکتا, میں ایمان بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں اور میں تیرے سامنے بھی نہیں ہو سکتا. فلا تقل لهما اف وقل لهما قولا کریما, محبت سے بات کرنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, چوتھی بات اپنے پروں کو جھکا دینا, تواضع اور انکساری سے جھک جانا. وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا, اور تو ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ میرے بچپن میں کچھ نہیں تھا, انہوں نے مجھ کو بڑا کیا, پالا, پرورش کی. میرا بخار ان کا بخار, میری نیند کا اڑ جانا ان کی نیند کا اڑ جانا, مجھے پیشاب سے اٹھا کر یہ خود پیشاب میں سوتی رہی. اے اللہ آج وہ میرے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں اور بچوں کی طرح بن چکے ہیں, اے اللہ تو ان پر رحم فرما. وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے مقام کرن میں رہتے ہیں. ایمان لے آئے صحابی کے ہاتھ پر, نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا, اللہ کے حبیب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. جی بہت چاہتا ہے اپنے نبی کی زیارت کو, لیکن ماں ضعیف ہے, بستر میں ہے, خدمت کرنے والا کوئی نہیں. میں غریب اتنا ہوں کہ غلام اور باندی نہیں رکھ سکتا ہوں. آپ کا حکم ہو تو مدینے آ جاؤں,
اور اگر آپ کا حکم ہو تو میں یہی رہوں والدہ کی خدمت میں. نبی کا پیغام جا رہا ہے، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے والدہ کی خدمت کرتے رہو. امام نووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث شریف پر ایک سوال قائم کرتے ہیں. فرمایا مقام صحابیت اتنا اونچا ہے کہ ساری دنیا کے غوث، ساری دنیا کے قطب، ساری دنیا کے عبد القادر جیلانی اور ساری دنیا کے معین الدین چشتی اجمیری اور ساری دنیا کے نظام الدین اولیاء اور دنیا کے سارے اہل اللہ جمع ہو جائیں، ایک ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابیت صحابیت ہے. ابو ہریرہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر کے اندر 2 رکعت پر سلام پھیر دیتے اور 1 رکعت علیحدہ پڑھتے تھے. عبداللہ ابن عمر سے مجاہد نے جا کر کے فرمایا، شاگرد ہیں مجاہد، فرماتے ہیں حضرت دیکھو نا معاویہ بیچ میں سلام پھیر کر 1 رکعت علیحدہ پڑھتے ہیں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں داہو فإنہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دو ان کو، وہ بھی صحابی ہے، میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. مقام صحابیت کا اتنا اونچا عالم ہے اور اللہ کے حبیب اویس کرنی کو صحابیت سے محروم کر رہے، کہہ رہے میرے پاس نہ ہو، وہیں رہو ماں کی خدمت میں. مقام صحابیت سے محروم کر دیا. اللہ کے رسول آخر بات کیا تھی اس میں؟ امام نووی رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دے رہے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی جب بھی کوئی کام کرتے تھے، کہتے تھے، تو اس کو عملاً کر کے بتاتے تھے. ہماری طرح تقریریں نہیں جھاڑتے تھے. 2 گھنٹے تقریر کرنا آسان ہے، لیکن اپنی زندگی کو عمل پہ ڈالنا بہت مشکل ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے. 4 گھنٹے میں شاندار تقریر کر لوں یہ تو بہت آسان ہے، لیکن زندگی کو عمل پہ لے آؤ یہ مسئلہ بڑا کٹھن ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جو فرماتے تھے اس کو پریکٹیکلی طور پر کر کے بتاتے تھے. اگر آپ نے فرمایا سکون کے ساتھ نماز پڑھو تو آپ نے راتوں میں وہ نماز پڑھی کہ آپ کے پاؤں مبارک ورم کر گئے. سجدے میں جاتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سامنے لیتی رہتی تھی. اللہ کے حبیب جب سجدے میں جاتے تھے تو عائشہ کا پاؤں یوں دبا دیتے تھے. عائشہ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی. حضرت سجدہ فرماتے تھے. کوئی ہماری طرح بیڈ روم، سلیپنگ روم، سٹنگ روم، سارے بڑے بڑے مکانات تھوڑے ہی تھے، چھوٹا سا حجرہ تھا. حضرت عائشہ سے بھانجا پوچھ رہا ہے عروہ کہ خالہ جان کیا آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اللہ کے نبی سجدے میں آ رہے؟ فرمایا بیٹے 2 باتیں تھی. ایک تو یہ کہ ہمارے گھر میں تیل کہاں تھا کہ دیا جلتا ہوتا کہ مجھے پتا چلے، اور آج ہم اپنی خوشیوں میں وہ روشنیاں کرتے ہیں اور غریب کے گھروں میں اندھیرا ہوتا ہے. اپنے نکاح کے موقع پر وہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں. ابھی ایک نکاح ہوا، الامان الحفیظ 17 لاکھ روپے خرچہ کیا، لیکن خدا کی مار بھی ویسے ہی اترتی ہے. 3 مہینے نہیں گزرے کہ طلاق ہو گئی. 3 مہینے نہیں ہوئے کہ طلاق ہو گئی. فرمایا بیٹے گھر میں چراغ نہیں تھا، تیل نہیں تھا کہ مجھے پتا چلتا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی تو بہت لمبا قیام فرماتے تھے. اتنی دیر میں کہاں جاگتی رہتی، میری آنکھ لگ جاتی تھی. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جب سجدے میں آتے تھے تو پاؤں دبا دیا کرتے تھے، تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی. یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی نکل رہا ہے کہ اللہ کے نبی خود تو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن بیویوں کو نہیں اٹھاتے تھے. حافظ ابن حجر نے اس سے مسئلہ ثابت فرمایا. حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بیویوں کو نہیں اٹھاتے تھے. ہاں ترغیب ضرور دیتے تھے، فضیلتیں ضرور بیان کی، عورتوں کو فضائل بیان کیے کہ تم بھی پڑھو، لیکن اتنا لمبا قیام کرنے کے لیے بیویوں کو نہیں اٹھاتے تھے. نبی جانتے تھے کہ دن بھر اس پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، اگر رات بھی لمبی یہ بیداری کرے گی تو دن بھر کے کام کو نہیں کر پائے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے باب میں جو نفلی عبادت ہے عورتوں کی بڑی رعایت فرمائی. آج کل تو حال یہ ہے کہ ذرا سا 2-4 چلے نمٹا دیے ہیں تو بیوی کو 3 بجے سے جگاتا ہے. بھائی ایسا بھی ظلم نہ کرو، ایسا بھی ظلم نہ ہو.
اس کو دن بھر کے کام ہے، اس کو اولاد کی تربیت کے مسائل ہے، آپ کی خدمت ہے، دن بھر کا کام ہے، آپ ترغیب ضرور دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو میری گھر والیوں کو جگائیں اور ان کو کہیں کہ تہجد کو پڑھ لیں، یہ تو فرمایا۔ ایک مرتبہ تہجد ہی کے موقع پر اللہ کے حبیب تشریف لے گئے، فجر کا وقت بالکل قریب تھا، اپنے بیٹی فاطمہ کے مکان پر سوئے ہوئے تھے، داماد بھی سوئے ہوئے تھے، بیٹی بھی سوئی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے دستک دی، فرمایا کون؟ فرمایا ابا جی۔ دروازہ کھولا تو اب چارپائی پر حضرت علی ادھر بیٹھ گئے، فاطمہ ادھر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی بیچ میں بیٹھ گئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا تم نے تہجد نہیں پڑھی؟ تو حضرت علی کی زبان سے جملہ نکل گیا، فرمایا یا رسول اللہ جس نے سلایا اسی نے سلائے رکھا، یعنی اللہ نے نہیں اٹھنے دیا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، ادا پسند نہ آئی۔ معلوم ہوتا ہے جواب صحیح بھی ہو لیکن اپنے بڑوں کے سامنے نہیں بولنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فوراً اٹھ گئے، حدیث شریف میں آتا ہے یوں ران پر ہاتھ مارتے ہوئے اللہ کے نبی گھر سے نکل گئے اور فرمایا ان الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے، یعنی بڑا جھگڑالو ہے، فوراً جواب دے دیتا ہے۔ تو ترغیب ضرور دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن ان کی طبیعتوں کی بھی رعایت فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے خلیل نے مجھ کو 3 وصیتیں فرمائی۔ شاگرد پوچھ رہا ہے آپ کے خلیل کون؟ فرمایا خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھ کو 3 وصیتیں فرمائی اور میں نے اس کو ایسا دامن سے باندھ دیا ہے کہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا کیا وصیتیں فرمائی؟ فرمایا پہلی وصیت مجھ کو یہ کی کہ سونے سے پہلے تم وتر پڑھ لینا، اس لیے کہ تم طالب علم ہو اور تم صبح اٹھ نہیں پاؤ گے، تو تمہارے لیے وتر رات میں پڑھ لینا ہے۔ دوسری وصیت فرمائی اشراق کی نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، اور تیسری وصیت فرمائی اللہ کے حبیب نے کہ میرے طریقوں کو تلاش کر کے جو آسان راستہ ملے اس پر عمل کرتے رہنا۔ فرمایا میرے خلیل نے مجھ کو یہ وصیت فرمائی۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، پاؤں ورم کر جاتے، اگر آپ نے سکون کے ساتھ پڑھنے کو بتایا ہے تو پڑھ کے بھی دکھائی۔ اگر آپ نے فرمایا روزہ ایسا رکھو کہ جس میں برائی نہ ہو، رکھ کر بتایا آپ نے۔ اگر آپ نے فرمایا مال خرچ کرو امت کے لیے، تو آپ نے اس طرح پر خرچ کر کے بتایا کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کا بختر یہودی کے پاس گروی رکھا ہوا ہے، اور آپ کی حیاتی میں اس بختر کو چھڑانے کے پیسے نہیں تھے، آپ کے انتقال کے بعد صدیق اکبر نے چھڑایا ہے۔ اور سخاوت کا عالم اگر آپ نے امت کو ترغیب دی تو صرف تقریریں نہیں کی، عصر کی نماز پڑھی اور جلدی جلدی اٹھ کر تشریف لے گئے حجرے میں، واپس آئے پھر مصلی پر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آج وہ عمل دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا، آپ اتنے جلدی اٹھ کر کہاں تشریف لے گئے؟ فرمایا بحرین کا جو مال آیا تھا نا وہ سارا تقسیم ہو چکا تھا، اس کا 1 درہم باقی رہ گیا تھا، نماز میں مجھے خیال آیا کہ اگر میری روح پرواز کر گئی تو امت کا درہم میرے ذمے باقی رہ جائے گا۔ میں گیا اور اس کو تقسیم کر کے آیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، ایک آدمی کا پیسہ ہو تو معافی تلافی کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن جہاں قوم کے پیسے ہو وہاں مسائل بڑے تیرے ہو جائیں گے۔ آج امت نے اوقاف کے مال کو ملکیت سمجھ لیا ہے، اور یہ نبی کی پیشین گوئی ہے کہ آخری دور میں وقف کے مال کو مالکیت سمجھ لیا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، ماں باپ سے نفرتیں کریں گے، دوستوں سے محبت کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے۔ مسجدوں میں شور ہوگا، شرابیں پی جائے گی، اور اتنی عام ہوگی کہ کوئی جگہ شراب سے خالی نہیں ہوگی، جوا عام ہوگا، گانا عام ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے جوانوں کو کہ ہر وقت گانا لگا ہوا ہے۔ ایک مسئلہ اور بتا دوں، اگر آپ نے اپنے رنگ ٹون میں گائن رکھا ہے تو مسئلہ سن لے، اگر کوئی آپ کو فون کر رہا ہے اور وہ گائن بیچارہ سن رہا ہے مجبوراً، اس نے تو آپ کو فون کیا، ضرورت ہے، اب اس کو آپ گائن سنا رہے، تو جتنی دیر اس کے کان میں گائن کی آواز پہنچتی رہے گی ان سب کا گناہ
اس موبائل فون والے کو ہوگا۔ ہمارے پاس ثواب نہیں ہے، کہاں دوسروں کے گناہ کو ہم سر پہ لے رہے ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کمپنی رکھتی ہے، غلط ہے۔ کمپنی آپ کو پہلے پوچھتی ہے کہ یہ رنگ ٹون ہے، آپ رکھو گے؟ آپ آن کرتے ہو تو وہ آپ کو دے رہی ہے، اور اگر آپ آن نہیں کرتے تو کمپنی آپ کو نہیں دیتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے موبائل پر گائن رکھا ہے تو یاد رکھو جتنے لوگ سن رہے ان سب کا گناہ ہمارے سر پر آئے گا، ہمارے ہی ثواب نہیں ہے۔ ہم کہاں دوسروں کے گناہوں کو لے کر جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں، بتاؤ میری امت کا مسکین کون ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں لا دراہم ولا دنانیر، جس کے پاس درم نہیں، دینار نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مسکین نہیں، میری امت کا مسکین وہ ہے جو حج کا ڈھیر لے کر آئے گا، عمروں کا ڈھیر لے کر آئے گا، صدقوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، نمازوں کا انبار لے کر آئے گا، روزوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کے ساتھ مسئلہ ہوا ہوگا۔ اب وہ سارے قیامت میں آئیں گے کہ ہمارا بدلہ چاہیے، اللہ اس کے ثواب کو سب کو دے دے گا۔ ابھی لوگ آتے رہیں گے، پوچھیں گے کہ اللہ اس نے ہماری برائی کی، اس نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اللہ کہے گا اس کے پاس تو کچھ نہیں رہا ہے، سارا ثواب اس کا تقسیم ہو گیا۔ اخیر میں خدا کا فیصلہ ہوگا اس کے پاس ثواب نہیں ہے، تم اپنا گناہ اس پر ڈال دو۔ اب وہ نیکیوں کے ڈھیر والا گناہوں کا ڈھیر لے کر اپنے سر پر جہنم میں جا رہا ہے۔ علمان الحفیظ، اوقاف کے مال سے اپنے آپ کو بہت بچائیں۔ ایک کا کھایا ہو تو معافی مانگنا آسان ہے، ہزاروں کے پیسے ہو کہاں معافی مانگنے جائیں گے۔ ایک غزوے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم آپ کے گھوڑے کی جین اور گھوڑے کا کپڑا درست کر رہے تھے، اجنبی جگہ سے تیر آیا، لگا، مر گئے۔ صحابہ نے فرمایا کامیاب ہو گئے، جنت میں چلے گئے۔ ایک تو اللہ کے راستے میں، پھر نبی کی خدمت میں کامیاب ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا غلط ہے، میں اس کے اوپر جہنم کی چادر دیکھ رہا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میں اس پر جہنم کی چادر دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا وجہ ہوئی؟ فرمایا مال غنیمت سے اس نے چادر چرائی تھی، اور وہ چادر سارے لوگوں کی تھی، یہ عام مال تھا، اس کے اندر سے اس نے اس چادر کو چرایا تھا، اللہ نے اسی چادر کو آگ بنا کر اس پر اڑایا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے آخری دور ہوگا کہ جس دور میں وقف کے مال کو ملکیت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حرام کے مال سے حفاظت فرمائے اور حلال روزی کھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اکثر جگہ جگہ پر میں نے ایک بات کہی، میں نے چند اجتماعات میں بھی یہ بات کہی کہ وہ بے وقوفی ہے کہ ایک انسان مال جمع کر کے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر چھوڑ گیا اپنی اولاد کے لیے، سزا ہم کو بھگتنا ہے قبر میں، اور ہماری اولادیں مزے اڑا رہی ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی، یہ کہاں کی بے وقوف، یہ کہاں کی عقل مندی، اور یہ کہاں کی سوچ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا بیٹو میرے مال میں نے 17 دراہم چھوڑے ہیں صرف، حالانکہ وقت کا امیر ہے، بادشاہ ہے، حاکم ہے، 17 دراہم چھوڑے، اس میں سے بیٹو پہلے تو میرے تجہیز و تکفین کا انتظام اسی میں سے کرنا، کفن دفن کا مسئلہ اسی میں سے کرنا، جو کچھ بچ جائیں اسے تم لوگ تقسیم کر لینا۔ اب بچے گا کیا؟ 2-4 درم بچ جائیں تو بچ جائیں۔ بیٹوں کے منہ چھوٹے ہو گئے، بیٹیوں کے منہ چھوٹے ہو گئے۔ فرمایا بیٹو ایک بات سن لو، میں نے دنیا نہیں چھوڑی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے تمہیں حرام کا لقمہ بھی نہیں کھلایا ہے، میں نے تمہیں دین دیا ہے، بس یہی دین تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں غلط مال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام صحابیت سے کیوں محروم کر دیا؟ آخر کیا وجہ پیش آئی کہ ان کو مقام صحابیت سے روک دیا؟ اللہ کا نبی جب بھی کوئی بات کہتا تھا اسے کر کے بتاتا تھا۔ فرمایا صدقہ کرو تو نبی نے صدقہ کر کے بتایا، اگر نبی نے یوں فرمایا دشمنوں کو معاف کرو تو معاف کر کے بتایا، اور اس انداز سے معاف کیا ہے کہ خدا کی قسم کوئی مذہب کا پادری اور کوئی مذہب کا سادھو اور کوئی مذہب کا بڑا
کبھی قیامت تک ایسی معافی کو پیش نہیں کر سکتا جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی، درگزر اور عفو کے معاملے کیے۔ اللہ کے نبی نے والدین کے فضائل بھی بہت بیان فرمائے، لیکن والدین تھے نہیں کہ پریکٹیکلی طور پر خدمت کر کے بتاتے۔ آپ کے والدین ہی نہیں تھے، والد صاحب تو آپ پیٹ میں تھے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور والدہ آپ 4 سال کے تھے، مدینے سے واپس آ رہے تھے، 1 مہینے کا مدینے کا قیام تھا، ساتھ میں اللہ کے نبی ہے، ماں ہے اور ایمن باندھی ہے، 3 آدمی ہیں، واپس آ رہے تھے مدینے سے، مختلف جگہوں پر قیام کرتے کرتے ذوالحلیفہ، ودان، فلاں اور فلاں مقام پر قیام کرتے ہوئے مقام ابوا پر پہنچے، جو مکۃ المکرمہ سے 200 کلومیٹر پر ہے۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو آمینہ بیمار ہو گئی، سانس پھولنے لگا، شام ہو گئی۔ ایمن سے کہا کہ تھکاوٹ بہت ہے، کل چلیں گے آگے، لیکن رات میں بار بار بے ہوشی آنے لگی۔ 4 سال کا محمد ماں کے سینے پر سر رکھ کر کے سویا ہوا ہے، ماں کو ہوش آتا ہے، ابن ہشام نے پوری روایت نقل کی ہے، ماں کو ہوش آتا ہے تو لال کے سر پر ہاتھ پھراتی ہے، اور لال بار بار بول رہا ہے، یا امی، او میری ماں، او میری ماں۔ رات گزر گئی، صبح سانس اور پھولنے لگا، اب سانس ٹوٹنے لگا، آخری بے ہوشی کے بعد جو ہوش میں آئی ہے تو سر ہاتھ پر ہے اور روح پرواز ہو گئی، ہمیشہ کے لیے آمینہ رخصت ہو گئی۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا سے رخصت تو ہو گئی، ادھر آفتاب طلوع ہو رہا ہے اور آمینہ رخصت ہوئی، اور دنیا کو یہ کہہ کر گئی میں تو جا رہی ہوں، لیکن وہ آفتاب دے کر جا رہی ہوں جو ساری دنیا کو روشن کرے گا، وہ محمد تمہیں دے کر جا رہی ہوں جو ساری دنیا کو روشن کرنے والا ہے۔ یہاں ایک عجیب سوال حضرات علماء نے قائم کیا ہے، طبیعت ہل جاتی ہے، ہمارے اکابر کیسے امت کو سمجھاتے ہیں۔ فرمائے، غور فرمائے، اللہ کے نبی کی والدہ کو اس جگہ پر اٹھا لیا جہاں جنازے کو کندھا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ابوا بستی جہاں انتقال ہوا ہے وہاں سے 35 کلومیٹر دور تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کس نے قبر کھودی واللہ عالم، تاریخ میں کچھ نہیں بتایا، لیکن یہ ضرور بتایا ہے کہ ایمن وہاں ہے، 4 سال کے لاڈلے بیٹے وہاں ہیں، قبر تیار ہو گئی، آمینہ کو اندر اتار دیا گیا۔ آگے ابن ہشام نے لکھا ہے کہ جب قبر بند ہو گئی تو اللہ کے نبی مٹی سے ایسے چمٹ گئے جیسے بیٹا اپنی زندہ ماں کی کوکھ سے چمٹتا ہے۔ ایمن نے ہاتھ کھینچا زور سے، فرمایا چلو، فرمایا آئی نا امی، نبی پوچھ رہے میری ماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے؟ محمد کو نہیں معلوم تھا موت کیا ہوتی، فرمایا میری ماں کہاں ہے؟ ایمن نے کہا مر گئی، موت ہو گئی۔ پوچھ رہے موت کیا چیز ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں اس کی روح روانہ ہو گئی۔ بہرحال تنے تنہا ایک باندی ساری کائنات کی امانت کو لے کر اب چل رہی ہے۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ اللہ ساری کائنات کی امانت کی ماں، امام الانبیاء کی ماں، اور تو نے ایسی جگہ پر اٹھا لیا جہاں کندھا دینے والا کوئی نہیں، جہاں اس نبی کے سر پر ہاتھ پھرانے والا کوئی نہیں۔ آج تو ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے وہاں انتقال ہو تو تسلی دینے والا کوئی موجود ہو، تسلی کے 2 کلمات کہنے والا موجود ہو۔ اے اللہ، تو نے وہاں اٹھا لیا میرے نبی کی ماں کو جہاں اس نبی کے سر پر ہاتھ پھرانے والا کوئی نہیں۔ ایمن باندھی تھی، غلاموں سے کبھی تسلی ہو سکتی، نوکروں سے کبھی تسلی ہو سکتی، اے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرماتے اور بھی تو سوال ہوتے ہیں، ایک سوال تو یہی ہے، دوسرا سوال یہ ہو رہا ہے نبی کی زندگی کا سب سے بڑا معاون حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مدینہ میں ہجرت کر کے پہنچے ہیں، نبی کا سب سے بڑا سہارا حضرت حمزہ ہے، لیکن ابھی ہجرت کا 3را ہی سال ہے کہ مقام احد میں اللہ کے نبی کے چچا کو بھی لے لیا، اور اس عالم میں لیا ہے چچا کو کہ اللہ کا نبی اپنے چچا کو بھولا نہیں۔
ہر وقت اپنے چچا کو یاد کرتا رہا. بعض ضعیف روایتوں میں فرمایا سارے شہداء کی جنازے کی نماز 1 مرتبہ پڑھی، چچا کی نماز 9 مرتبہ پڑھی. اور فرمایا میرا طریقہ امت کے لیے اگر نمونہ نہ بنتا تو میرے چچا کو میں چھوڑ دیتا، چیل اور گیت کھا جاتے اور میرا چچا پرندوں کے پیٹ سے قیامت کے دن نکل کر آتا اور میں یوں کہتا کہ اے اللہ یہ میرے چچا کی قربانیاں ہیں. لیکن میرا طریقہ امت کے لیے نمونہ بننے والا ہے، اس لیے مجھے دفن کرنا ضروری ہے. یہاں بھی سوال ہوگا کہ اللہ تو نے آپ کے غمخوار چچا کو کیوں اٹھا لیا؟ ایک تیسرا سوال اور ہوتا ہے کہ آپ کا وہ لاڈلا نواسا جس سے متعلق آپ نے فرمایا ہما ریحانتایا، یہ میرے دونوں پھول ہیں، من آداہما فقد آدانی، جس نے ان کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا. ان پھولوں کو امت نے معاف نہیں کیا اور کربلا کے میدان میں ایسا رگڑ کے رکھ دیا کہ اس کا سر کہاں پڑا ہوا ہے اور اس کا دھڑ کہاں پڑا ہوا ہے اور پانی سے پیاسا یہ اللہ کے نبی کا نواسا دنیا سے رخصت ہوا. یہ 3 سوال ہوتے ہیں نبی کے نواسے پر، نبی کے چچا پر، نبی کی والدہ پر. جواب اب سنیے، عبد القادر جیلانی کے یہ سوالات ہیں. فرماتے ہیں اللہ نے میرے قلب پر اس کا جواب ڈالا اور یہ فرمایا عبد القادر نبی کی ماں کو پہاڑوں میں اٹھانا تو مجھے منظور ہے، نبی کے چچا کے ٹکڑے کرانا مجھے منظور ہے، نبی کے نواسے کی گردن کو دھر سے علیحدہ کرا دینا یہ تو مجھے منظور ہے، لیکن میری شریعت کے ٹکڑے ہو جائیں یہ مجھے منظور نہیں. میری شریعت اس محمد سے مجھے آباد کرانا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ وہاں رخصت ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنے تنہا. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہی نہیں تھے. فضائل تو بہت بیان فرمائے لیکن والدین آپ کے تھے نہیں کہ آپ خدمت کر کے بتاتے. اللہ کے حبیب نے اویس کو مقام صحابیت سے محروم کر کے یہ بتایا، امت کو سبق دیا کہ میرا اویس صحابیت سے محروم تو ہو سکتا ہے لیکن اپنے ماں کی خدمت سے محروم نہیں ہو سکتا. اس بات کو بتلانے کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اویس کو اپنے پاس آنے سے روک دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کتنا زبردست ہے. میرے جوانوں اپنے والدین کی قدر کرو، کل کو ان کی آنکھ بند ہو جائے گی تب تمہیں پتا چلے گا کہ ہم اپنے معاملات میں کن سے مشورہ کریں، کن سے دعائیں لیں. یہ ہمارے سہارے ہیں. بہرحال میں بہت دور نکل گیا. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہماری شکایتیں کی. ان شکایتوں میں ایک شکایت یہ بھی ہے کہ ان الانسان لربہ لقنوط. تو اللہ نے ہم تو افضل اشرف اور اعلیٰ ہیں، پھر بھلا اللہ تعالیٰ نے اشرف لوگوں کی شکایت کے لیے جانوروں کی قسم کیوں کھائی، گھوڑے کی قسم کیوں کھائی؟ ہم تو بہت اونچے لوگ ہیں، ہمارے لیے قسم کھاتا تو فرشتوں کی کھا لیتا. آپ نے جانوروں کی قسم کھائی. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار جانور ہے. چند کوری گھاس کھانے والا گھوڑا اپنے مالک کو مارنے نہیں دیتا. چند کوری گھاس کھانے والا گھوڑا اپنے مالک کو گرنے نہیں دیتا. چند کوری گھاس کھانے والا گھوڑا اپنے مالک کی وفاداری میں چلتا ہے. یہ چند کوری گھاس کھانے والا گھوڑا اپنے مالک کی اتنی وفاداری کرتا ہے. او اللہ کے بندے، اور ظالم بندے، اللہ یہ کہہ رہا ہے تو نے ماں کی پیٹ سے قبر کی پیٹ تک ساری چیزیں میری استعمال کی ہے لیکن تجھ سے زیادہ میرا ناشکرا کوئی نہیں. ان الانسان لربہ لقنوط. اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم میں ہم سے بہت شکایتیں ہیں، موقع نہیں ہے ورنہ وہ ساری آیات میں لاتا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے شکایت کی. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فرمایا یہ بندہ کنارے کنارے ہو کر میری عبادت کرتا ہے، اچھے حالات آ گئے، کاروبار چل پڑا، دکان چل پڑی، کھیتیاں چل پڑی تو کہتا ہے مارا اللہ نے بہت شکر ہے. وہی نصابت و فتنہ، اور تھوڑے سے حالات بیماریاں مکان میں آ گئی اور کوئی مسئلہ پیش آ گیا، فرمایا انقلب علی وجہی، میری مسجد کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، دوسروں کے دروازے پر بھٹکتا ہے. اللہ کہتا ہے اچھا جا، تو کتنا مجھے چھوڑ کر جائے گا؟ خسرت دنیا والآخرہ، تیری دنیا بھی تباہ کر دوں گا، تیری آخرت بھی تباہ کر دوں گا. ذالک هو الخسران المبین. فرمایا میرے بندے تجھے بھٹک بھٹک کر پھر یہی آنا پڑے گا، اخیر میں تو تجھے یہی راستہ ملے گا. اللہ کو قرآن کریم میں اپنے بندوں سے بڑی شکایت ہے.
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو درست بنائیں، اس لیے کہ ہم سب کو کائنات سے جانا ہے۔ یہ عزیزم لقمان سلمہ جو حضرت مولانا احمد صاحب کا بیٹا ایک مختصر عمر کے اندر چلا گیا، غم ہوتا ہے، یقیناً غم ہوتا ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں ایک عجیب بات ہے، علمی بات ہے۔ حدیث شریف میں یوں آیا کہ جو قبل البلوغ اولاد مر جاتی ہے وہ اپنے والدین کے لیے تحفظ کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن وہ مچل مچل کر سفارش کرے گی اور اپنے والدین کو جنت میں لے جائے گی۔ ہمارے اکابر احناف میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، ان کی اپنی تحقیق یہ ہے کہ مجھے اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نابالغ اولاد تو کسی کام کی نہیں تھی، جو نہ کما کر لا کر دیتی تھی، کچھ بھی نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت کا ذریعہ بنایا، اگر وہ مر گئی تو بالغ اولاد تو کما کر کے لا کر دے رہی ہے، والدین کا سہارا ہوتی ہے، ماں باپ کا تعاون کرنے والی ہوتی ہے۔ علی قاری کی تحقیق یہ ہے کہ اگر نابالغ اولاد حفاظت کا ذریعہ ہوتی ہے تو بالغ اولاد پر تو ماں باپ کو اور بھی غم ہوتا ہے، اور بھی صدمہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ صدمہ بالغ اولاد کے لیے بھی، بالغ اولاد کے سلسلے میں بھی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اگر علی قاری کی اس تحقیق پر علماء نے اشکال کیا ہے، لیکن میں نے چونکہ عزیزم لقمان کے انتقال کی مناسبت سے میں نے اس بات کو پیش کر دیا۔ غم ہر ایک کو ہوتا ہے، یقیناً اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 مہینے کی عمر ہے، ہاتھ میں انتقال ہو گیا اللہ کے نبی کی، ہاتھ ہی میں روح پرواز کر گئے، نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا انی بک لمحزون یا ابراہیم، ابراہیم مجھے بہت صدمہ ہے تیرا۔ سعد فرماتے یا رسول اللہ آپ بھی روتے؟ فرمایا سعد میرا بھی دل ہے، میں پتھر نہیں ہوں، میرا بھی دل ہے، آخر غم مجھے بھی ہوتا ہے۔ ایک عورت قبر پر رو رہی تھی، اللہ کے حبیب نے فرمایا صبر کر، اس نے پہچانا نہیں کہ یہ نبی ہے، اس نے کہا تیرا بیٹا مرتا تو پتا چلتا، کسی نے کہا یہ تو نبی تھے، وہ پیچھے پیچھے دوڑی اللہ کے نبی کے دروازے پر پہنچی، نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ وہ میں ہی تھی، آپ نے مجھے فرمایا لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں معافی مانگنا چاہتی ہوں اور صبر کروں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو ابتدا میں ہوتا ہے، جب رو دھو کر کے خوب بھرا سے نکال لی، 4 دن 5 دن 10 دن 15 دن ہو گئے، اب صبر کا کیا فائدہ؟ صبر تو شروع ہی میں ہوتا ہے، اور انسان جب غم پر صبر کرتا ہے نا تو اللہ وہ مقام دیتا ہے جو نبیوں کو دیا۔ قرآن کریم سے میں آپ کو بتاؤں، فرمایا اگر مصیبت آئی اور اس نے یوں پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ کہہ رہا ہے میں کیا عطا کروں گا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صلوات، صلات کا لفظ تو نبیوں پر بولا جاتا ہے، اور یہاں اللہ کس پر بول رہا ہے؟ صبر کرنے والوں پر بول رہا ہے، مولانا احمد صاحب اور ان کی اہلیہ پر بول رہا ہے اولئک علیہم صلوات، تجھ پر اللہ کی صلاتیں اترے۔ صلات کا لفظ تو انبیاء کے لیے خاص ہے، حتیٰ کہ صحابہ پر بھی نہیں بولا جاتا، لیکن یہاں صبر کرنے والے پر اللہ بول رہا ہے اے اللہ تو نے اتنا اونچا لفظ جو ہے اور اتنا اونچا مقام صبر کرنے والوں کو دے دیا۔ عجیب جواب دیا مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں، فرمایا صبر کرنا نبیوں کا سب سے اونچا طریقہ ہے، جو اس کو اپنائے گا اللہ کے نبی کی دعا اللہ اس کو بھی عطا کرے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ جب حضرت عباس کا انتقال ہو گیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، ایک بدو آیا دیہاتی اور عجیب کلمات اس نے کہے جس سے حضرت کو تسلی ہو گئی۔ اس دیہاتی نے آ کر یوں کہا اے عبداللہ ابن عباس آپ تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے امام ہیں، آپ پیشوا ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ روتے ہیں؟ فرمایا رو مت، اللہ نے تمہارے والد کو جو چیز عطا کی ہے وہ تم نہیں دے سکتے تھے۔ بھائی اللہ نے جو جنت عطا کی وہ ہم اپنے مرحوم کو دے سکتے ہیں؟ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ اللہ نے تمہارے والد کو جو چیز عطا کی ہے وہ تم نہیں دے سکتے تھے، اور اگر تم صبر کرو گے اپنے مرحوم پر تو اس صبر پر اللہ جو تمہیں دینے والا ہے وہ تمہارے باپ زندہ رہ کر تمہیں نہیں دے سکتے۔
صبر پر صلوات مل رہی ہے، رحمت مل رہی ہے. وہ تو والد بھی نہیں دے سکتا ہے. اگر وہ والد زندہ رہتے تو حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے. بہترین زندگی وہ ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو آخرت کی زندگی کو سامنے رکھے اور ما بعد الموت کے لیے تیاری کرے. وہ بہترین انسان ہے، وہ سمجھدار انسان ہے، وہ فہیم انسان ہے. اور جو انسان جنازے میں چلتے ہوئے بھی آخرت کو یاد نہیں کرتا، اس سے زیادہ پاگل انسان کوئی نہیں. آج ہمارا حال یہی ہے، جنازوں کے ساتھ چل رہے ہیں، دنیا کی باتیں ہو رہی، ادھر میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور ہماری دنیا کی باتیں نہیں چھوٹتی. علمان الحفیظ اللہ ہی حفاظت فرمائے. ہم نے اپنے جوانوں کو قبرستان میں میت کے اتارنے کے موقع پر کرکٹوں کی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے. یہ غفلت ہماری زندگیوں کی. اللہ کہتا ہے اگر تمہیں میری پڑی نہیں ہے تو مجھے بھی تمہاری پڑی نہیں. پھر اللہ حالات ڈالتا ہے، مصائب ڈالتا ہے، پریشانیاں ڈالتا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں ڈالتا ہے. ساری قوموں سے اللہ ہم کو ڈراتا ہے اس لیے کہ ہم اس کو بھول گئے، اللہ کی رحمتوں سے ہم بہت دور ہو گئے. اور ایک حدیث میں سنا دو، جہاں تک سکرات کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی کو بھی سکرات تو ہوئی. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے ٹھنڈا پانی منگوایا اور یوں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر پھیرتے تھے اور کہتے تھے یا عائشہ ان للموت سکرات. عائشہ موت کی بڑی سختی ہے، عائشہ موت کی بڑی سختی ہے. آپ بار بار یوں ہاتھ اٹھاتے اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی. آخری وقت میں آپ کا ہاتھ گر گیا جب آپ کی روح پرواز کر گئی. یہاں سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. ہر وہ کلمہ جو اللہ کی توحید پر دلالت کرتا ہو وہ زبان سے نکل جائے، جس زبان میں بھی نکلے وہ کلمہ وہ جو ہے خاتمہ بالخیر ہی ہے. اور پھر حدیث میں آیا ہے لقنوا موتاکم. حکم کرنے کا مسئلہ نہیں ہے باجی پڑھو یہ نہیں ہے. میت کے پاس بیٹھ کر پڑھتے رہو، اس کو یاد آ جائے. اور ایک مرتبہ پڑھ لیا، بار بار مت پڑھاؤ اسے. ممکن ہے کہ اسے غصہ آ جاوے اور غصے میں کلمہ کفر بول بیٹھا، آخری وقت میں ایمان سے معروم ہو جائے. یہ مسائل ہیں. حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی کے کلمات جو ہے نا وہ اپنے اندر بہت زیادہ مسائل رکھتے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں پہلے یہ سمجھتی تھی کہ سکرات تو گنہگاروں کو ہوتی ہے، لیکن جب اپنے نبی کو دیکھا تو یقین ہو گیا کہ سکرات نیکوں کو بھی ہوتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نیکوں کو سکرات کیوں ہوتی ہے؟ جمہور محدثین تو یہ جواب دیتے ہیں کہ درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ جنت کے جس مقام پر پہنچانا چاہتا تھا، اتنے عمل ابھی نہیں ہو پائے، اس سے پہلے روانہ ہو گئے، تو اللہ کچھ مصیبتیں ڈال کر اس مقام پر پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے تھوڑی سی مصیبتیں ڈال دیتا ہے تاکہ جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے. ہمارے قطب عالم حضرت گنگوئی نور اللہ مرقدہ ایک عجیب جواب دیتے ہیں، فرمایا اللہ کا نبی تو اس مقام پر پہنچ ہی چکا تھا. آپ کو تو شفاعت کبریٰ بھی مل گئی، آپ کو عرش پر بھی بٹھایا جائے گا، آپ تو جنت الفردوس میں جانے والے، ابھی کون سا مقام آپ کو چاہیے؟ تو پھر آپ کو سکرات کیوں ہوئی؟ حضرت گنگوہی جواب دیتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی پر سکرات اس لیے ڈالی گئی تاکہ آپ کی امت میں کسی کو سکرات ہو، ابا کو، امی کو، بیٹے کو، بیوی کو، تو وہ امتی اپنے نبی کی سکرات کو یاد کر کے تسلی حاصل کریں کہ اگر میرے ماں باپ کو سکرات ہو رہی ہے، میرے بیٹے کو ہو رہی ہے، میری بیوی کو ہو رہی ہے تو کیا ہو گیا، میرے نبی کو بھی تو ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے امت کی تسلی کے خاطر سکرات بھی برداشت فرمائی. یہ امت کی تسلی کے خاطر ہوا ہے. اللہ ہمیں ایسے نبی کی اتباع نصیب فرمائے، ایسے نبی کے اخلاق کریمہ پر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. خذوا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی جو دیں وہ لے لو، نبی جن باتوں سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ. یہی ہماری شریعت ہے، اسی پر ہم سب کو چلنا ہے. آخرت کی کھیتی ہے، ہمیں اس کھیتی کو آباد کرنا ہے اور اس کھیتی کو بنانا ہے. دنیا سے ہر انسان مرا، نبی بھی دنیا سے رخصت ہوئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. فرعون حامان قارون بھی گئے، سبھی کو دنیا سے جانا ہے. ہم اچھی زندگی لے کر جائیں تاکہ ہم ہنستے ہوئے جائیں اور سارے لوگ ہم پر رو رہے ہو. ہم آئے تھے تو ہم رو رہے تھے، سارے لوگ ہنس رہے تھے. ہم جاویں تو اس طرح جائیں
کہ ہم ہنس رہے ہو اور ساری دنیا ہم پر رو رہی ہو. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اللہ ہمیں پروانے دے رہا ہو اور ریشم کے کپڑوں میں ہماری روحوں کو اٹھایا جا رہا ہو اور ہمارا جنازہ چلے تو ہم لے کر چلنے والوں کو ہم یوں کہہ رہے ہو اجلونی اجلونی، ارے مجھے جلدی لے چلو، میرا اللہ اس کی رحمتوں سے انتظار کر رہا ہے. ہم اپنی زندگی کو ایسی بنائیں، معاملات ہمارے صاف ہو، اللہ کی عبادتیں ہو زندگی میں، حرام مال سے حفاظت ہو، اللہ کی مرضیات پر چلیں، نبی کی سنتوں پر چلیں. اگر یہ زندگی ہے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہے، اور اگر اس میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تو مسئلہ تیرا ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مرحوم کی مغفرت فرمائے. مولانا اس وقت بھی آئے تھے، مولانا عبداللہ صاحب بھی آئے تھے کہ بھائی تسلی کے 2 کلمات اس موقع پر، لیکن چونکہ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نے مجھ کو منع کیا ہے کہ بھائی خوشی یعنی شادی کے موقع پر اور میت ہو تو وہاں فوراً بیان کرنے کے لیے نہ جاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر اور شادی کے موقع پر ہوتا یہ ہے کہ کرنا تو صبح وہ سارے معاملات ہیں جو پہلے سے تیار ہیں، خاموخواہ کے لیے پھر اللہ کے نبی کی باتوں کو حجت کیوں بناتے ہیں؟ صبح سارے دل کی براز نکالنے والے ہیں، سب کچھ ہونے والا ہے خوشیوں میں، تو پھر خاموخواہ کے لیے. اور پھر کیا کہتے ہیں بدو پروگرام چاہیے تو آپ ایک تھئی جائے. اس کا مطلب عمل کی نیت نہیں ہے، صرف ایک شو بازی ہو گئی. اس لیے نکاح کے موقع پر ہمارے حضرت نے مجھ کو منع کیا، اور غمی کے موقع پر فوراً اس لیے منع کیا، فرمایا پہلے بہت ساری قسم کی بدعتیں ہوتی تھی، کہیں یہ نہ ہو کہ بیانات بھی ایک بدعت کا ذریعہ بن جائے، اس لیے فوراً نہ جائیں، کچھ وقت تک کے بعد جائیں. مولانا سے چونکہ مجھے محبت ہے، ان کے بیٹے کے انتقال کا پتہ مجھے بہت بعد میں مولانا عبداللہ صاحب سے چلا، ورنہ میں ضرور جنازے میں حاضر ہو جاتا. تو مولانا کی تسلی کے لیے میں کچھ وقت کے بعد حاضر ہوا. اللہ جل شانہ مرحوم کی مغفرت فرمائے. جوان بیٹے کے بھائی بدھا جاوے تو وقت تھا، غم اس پر بھی ہوتا ہے لیکن وقت تھا. انسان کی ایک عمر ہوتی ہے تو جاتے، لیکن جوان جب جاتا ہے نا تو غم زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے تسلی کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے. اللہ جل شانہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگا کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. اور جتنے ہمارے مرحوم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سبھی کی مغفرت فرمائے. کبھی کبھی ہمارے صبر کے نتیجے میں اللہ ہم پر وہ دروازے کھول دیتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو کر آئے، گھر پہ آئے، بیوی سے پوچھا بیٹا کیسا ہے؟ فرمایا اطمینان ہے. اس کے 2 مطلب ہو سکتے تھے، اچھا ہو گیا، یہ بھی مطلب ہو سکتا تھا موت ہو گئی. فرمایا اچھا ہے، اطمینان ہے. حتیٰ کہ بیوی نے شوہر کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کر کے ملاقات کے لیے بھی بلایا. رات میں ملاقات بھی ہو گئی، مجامعات بھی ہو گئی. صبح ابو طلحہ نے غسل کیا، نماز کے لیے جا رہے تھے تو بیوی نے کہا اچھا ٹھہر جاؤ، اگر کوئی امانت لینے آوے تو واپس کرنا چاہیے. فرمایا ہاں. تو فرمایا بیٹا اللہ کی امانت تھا، رات سے انتقال ہو چکا ہے، آپ تیاری کیجیے. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیٹے کے مرنے کا جتنا غم نہیں تھا، بیوی کے صبر کا اور بیوی کے حسن اخلاق پر مجھے اتنی خوشی تھی. میں اپنے نبی کی خدمت میں پہنچا، سیدھا مسجد نبوی میں، اپنی مسجد میں نہیں گیا نماز پڑھنے، اور نماز کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے سارا واقعہ رکھا. تو اللہ کے نبی نے تعجب میں مجھ کو پوچھا هل عرستم اللیلہ، تم نے رات بھی گزاری؟ یہ کنایا تھا، تم نے رات بھی گزاری. امام بخاری پر اللہ رحم فرمائے مسئلہ اس سے نکالا کہ اگر کوئی دوستی میں کسی کو پوچھ لے هل عرستم اللیلہ، رات مزے آ گئے، فرمایا شریعت میں اس کا جواز ہے، اگر کوئی اس طرح پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے. فرمایا تم نے رات بھی گزاری؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا اچھا آج کی رات میں جو تمہارے عورت کے اخلاق، صبر اور تمہارے حالات اور یہ ملاقات ہوئی ہے، انشاءاللہ اللہ تمہیں اس سے اولاد عطا کرے گا اور اللہ تمہیں صالح اولاد عطا کرے گا. نبی کی دعا مل گئی. اس رات کی ملاقات میں اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا. وہ بیٹا کیسا؟ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس بیٹے سے 9 بیٹے یعنی 9 پوتے ابو طلحہ کے پیدا ہوئے، اور 9 کے 9 کو چھوٹی سی عمر میں اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا. بخاری فرماتے دیکھیے صبر کا نتیجہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ام سلیم نے کہا کہ اللہ کے حبیب یہ تمہارا خادم ایک ہی میرا بیٹا ہے، باقی ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، بڑا صدمہ ہے، بیٹے کو یاد کرتی رہتی ہوں، یہ ایک ہی ہے انس جو تمہارا خادم ہے، اس کے لیے کچھ دعا کر دو نا.
اللہ کے حبیب، آج ہی بخاری شریف میں روایت گزری، اللہ کے حبیب نے فرمایا اے اللہ تو اس کے مال میں بھی برکت دے انس کے، اور اس کی اولاد میں بھی برکت دے۔ اللہ نے کتنی اولاد دی؟ بخاری شریف میں آج ہی واقعہ گزرا، فرماتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف کے آنے تک، یعنی مدینے کا گورنر بن کر حجاج ابن یوسف 75 میں آیا ہے، اس وقت آنے تک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد اور اپنے پوتوں کو کل ملا کر 120 اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے تھے۔ کتنی اولاد دی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اور اس صبر کے نتیجے میں۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، اللہ اس صبر کے ذریعے سے بہت سارے راستے کھولتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل۔ اللهم آثرنا واكثرنا واصلح لنا شأننا كله۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری ضیاءکاریوں سے معافی عطا فرما۔ اے اللہ مرحوم کی مغفرت فرما، اس مجلس کو اس کے لیے ایصال ثواب بنا دے۔ اے اللہ اس میں جتنوں کی اصلاح ہو، اس اصلاح کو بھی اس کے لیے ایصال ثواب بنا دے۔ اے اللہ اس کے والدین کو اللہ صبر جمیل عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ تیری امانت تھی، تیرے حوالے ہو چکی ہے، ہمیں صدمہ اس بات کا ہوا کہ ایک لمبی مدت ہمارے ساتھ رہ کر گیا اور تو نے لے لیا، تیری امانت تھی، ہمیں اس پر کوئی سوال نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ مولا ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائے دائمہ نصیب فرما۔ اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما۔ مسلمانوں کو اتفاق سے، اتحاد سے، محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو معاف اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کی اتباع نصیب فرما، نبی کی اطاعت نصیب فرما، نبی کے اخلاق پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، ایڈز سے حفاظت فرما، ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، اے اللہ فالج سے حفاظت فرما، اور جو بیچارے ان بیماریوں میں ہیں ان سب کو شفائے دائمہ نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، بگڑنے سے پھسلنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ کفن پہننے سے پہلے تقوی کا کفن پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لوگ ہمیں غسل کرائیں گے اس دن کے آنے سے پہلے میرے مالک ہمیں عبادتوں کا اور تقوی کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے بسی کے عالم میں لوگ پانی پلائیں اس سے پہلے ہمیں اخلاص کا پانی پینے کی اپنے اختیار سے توفیق عطا فرما، عبادتوں کا ذوق نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، تلاوت قرآن کا مزہ نصیب فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما، تیری یادوں کی مستی عطا فرما، تیرے ذکر کی لذت نصیب فرما۔ اے اللہ گناہ کرتے کرتے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں عبادتوں میں لذت نہیں آتی۔ اللہ ہمارے قلوب کو تیری یادوں سے معمور فرما دے، گناہوں سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو تمام رذائل گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔